آپ نے مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ مسکین کی صحیح تعریف کیا ہے؟ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے بھی ہو لیکن اس وقت اس کے پاس کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے۔ ایک ہوتا ہے فقیر، ایک ہوتا ہے مسکین۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس اس وقت عارضی طور پہ کوئی سہولت نہیں، وہ مسکین ہے۔ اور ایک وہ ہے جس کے پاس پہلے بھی کچھ نہیں تھے، اب بھی کچھ نہیں ہے، یہ فقیر ہے۔ تو یہاں پہ ذکر ہے مسکین کا، وہ اپنے ملک میں اپنے گھر میں اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن یہاں پر دیس میں ہے، راستے میں ہے، مجبور ہے۔ ہوٹل میں آپ چلے گئے، آپ کھانا کھاتے ہو، ویسے بھوکا بیٹھا ہے بیچارہ، تو اس کو ایک پلیٹ منگوا لو، اس کے لیے بھی یہ بھی کھانا کھلانا ہے۔ جس طرح وجار ذی القربى وجار ذی الجنب وصاحب بالجنب، قریب کے رشتہ دار جو پڑوسی ہے، جو رشتہ دار پڑوسی ہے، جو غیر رشتہ دار پڑوسی ہے، وہ صاحب بالجنب، اور جو تمہاری گاڑی کی سیٹ کا جو پڑوسی ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے نا۔ اس طرح تو یہ مسکین جو ہے نا، مسکین کی تعریف یہی ہے۔ جس طرح وہ خضر علیہ السلام اور واقعہ جو ہے نا، موسیٰ علیہ وہ کشتی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کشتی کو کیوں خراب کر دیا، کباڑا بیکار بنا دے، تو اس نے کہا یہ مساکین تھے اس لیے یہ میں نے کشتی خراب کر دی۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ مساکین تھے اور یہ مساکین اس پہ مزدوری کرتے۔ آپ سوچیں کہ بھائی کشتی تو ایک گاڑی کی قیمت ہے، ایک بندے کے پاس گاڑی کی پیسے تو پھر وہ مسکین کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کی کمائی کا ذریعہ تھا، اس لیے مسکین تھے۔ قرآن اس لیے اس کو مسکین فرمایا۔ تو یہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جہنمی جو ہے نا، جنتی جنت میں جا کے دیکھیں گے کہ بھائی میرا فلان رشتہ دار نہیں ہے، فلان نہیں ہے، فلان نہیں ہے، کیا ہو گیا، کدھر گئے؟ تو اللہ کریم فرمائے گا کہ وہ تو جہنم میں ہے، یا فرشتے جواب دے کو تو جہنمی ہے، تو پھر وہ جہنم اس طرح دیکھیں گے کہ بھائی وہ کدھر ہے، تو پھر وہ سوال کرے گا او فلاں او فلاں او میرے رشتہ دار او فلاں، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیا کرتے ہو؟ تم تو ہماری بلادری تھے، یا ہم پارٹی تھے، ہم مسلک تھے، کیا کرتے ہو؟ تو اس کے پاس صرف دو جواب ہے، دو۔ ایک جواب یہ ہے کہ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا کیا ہے وہ وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو ان دو چیزوں کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ضروری ہے، کیونکہ حاتم طائی جو ہے نا، یہ ایک ایسا انسان تھا عرب کے تاریخ میں، وہ بہت سخی تھا، فیاض تھا۔ اس نے ایک کولا بنایا تھا، کولا سمجھے، ایک بہت بڑا برتن بنایا، اور وہ برتن اتنا برتن کہ لوگ یا گھوڑے پہ سوار ہو کر یا اونٹ پہ سوار ہو کر اس برتن سے ارد گرد چکر لگاتا تھا، اور بڑے بڑے چمچے بنائے تھے، اس سے وہ کھانا اٹھا کے وہ کھانا کھاتے تھے، اتنا سخی پیاز تھا۔ لیکن جب اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو سخاوت اس کو فائدہ نہیں دے سکا۔ تو سخاوت جو ہے نا، یہ مسلمان کی صفت میں ہے، ایماندار کی صفت میں ہے، کلمہ گو کی صفت میں ہے۔ کلمہ پڑھے گا، پھر کلمے میں سب سے پہلا حکم جو ہے نا وہ نماز کا ہے، نماز کے پابندی کرنا۔ ہمارے گھروں میں جتنے بھی بندے ہیں نماز میں، نمازی تین قسم کے نمازی ہے۔ نمازی کتنے قسم کے؟ تین قسم کے، یہ بھی سن لو۔ ایک کو نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے پابندی سے، اس کو نماز کا پتہ ہی نہیں ہے، نماز کے الفاظ صحیح ہے، ٹائم صحیح ہے نماز کا، مصلی جانماز صحیح ہے، کپڑے صحیح ہے، قبلے لے بالکل سیدھے برابر ہے، لیکن اس کو نماز کا پتہ نہیں، جو پڑھتا ہے ذہن میں نہیں کہ میں نے کیا پڑھا۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اس سے طرح نمازی کے لیے ویل جہنم کا ایک گڑھا ہے۔
ایک وہ نمازی ہے جو نماز پڑھتے ہیں ان نماز عمدہ ہی نہیں، انہوں نماز یاد ہی نہیں، بس آ جانے بس اللہ اکبر اوپر نیچے ختم، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرا وہ نمازی ہے جو نماز پڑھتا ہے نہ وقت کا پابند ہے اور نہ نماز کے کوئی آداب کا پابند ہے، بس پڑھ لے تو اللہ اکبر جلدی جلدی 2-4 رکعت ٹک تو ختم۔ یہ 3 قسم نمازی ہے۔ اصل نماز وہ ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اس طرح کہ تو نے نیت باندھ کے اللہ اکبر میں نے دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا، اللہ تیرے سامنے کھڑا ہو گیا، تابعدار ہو گیا۔ سبحانک اللہم، یا اللہ تعالیٰ تمام تعریفیں تیرے ذات کے لیے ہے، تیرے علاوہ کوئی صفت کا لائق نہیں ہے، تیری صفت میں کسی کو دیتا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، تیرے علاوہ اور کارساز ہے ہی نہیں۔ میں نماز میں کھڑا ہوں، اللہ کے ساتھ میرے بات چیت ہو رہے ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسا نہ ہو کہ ہمارے درمیان شیطان آ جائے اور میرے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ اسی طرح دھیان کے ساتھ الحمدللہ پھر شروع کرنے، تمام تعریف یہ اللہ کے لیے، رب العالمین تمام کائنات کا رب ہے، پالنے والا، الرحمن الرحیم رحم کرنے والا مہربان ذات ہے، دشمنوں کو دیتا ہے دوستوں کو بھی دیتا ہے۔ میرے اوپر اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ نے مجھے لے آیا اپنے گھر میں، اپنے سامنے کھڑا کیا، اور ذہن میں یہ دھیان ہے کہ میرے سامنے اللہ ہے، میں اللہ سے مخاطب ہو، اللہ میرا سن رہا ہے۔ تو یہ نماز نجات والے نماز ہے، یہ نماز کامیابی والا نماز ہے۔ تو اسی طریقے سے نماز ادا کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز سب سے پہلے جب سوال جواب ہوگا تو فرض نماز کے بارے میں ہوگا، جب فرض میں پھر کمی آئے گی تو پھر اس میں جو سنت ہے، جو نوافل ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ فرمائے کہ بھائی یہ جو کمی ہے اس کو پورا کرو، یہ نوافل ڈالو، اس میں سنت جو ہے نا یہ ڈال دو، تو اس وجہ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ فرض کے نہ ادا کرنے پہ انسان کو پکڑ دیتا ہے، لیکن نفل کیا ہے اور سنت کیا ہے؟ نفل اور سنت جو ہے نا یہ انسان کے لیے رونق ہے، کمال ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ آپ لوگوں نے فرض نماز پڑھ لیا، مثال کے طور پر میرے آپ کے اوپر پیسے، آپ نے میرے پیسے دے دیا، ٹھیک ہے، پیسے تو ادا ہو گیا، میرا تو آپ کے اوپر کوئی شے نہیں، ختم ہو گیا۔ آپ نے میرا کوئی اور احترام کیا، اکرام کیا، کچھ اور اضافہ خدمت کی، اضافی خدمت کی، تو پھر میں خوش ہو جاؤں۔ تو اللہ کریم کی ذات جو ہے نا، جب انسان نفل پڑھتا ہے، سنت ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس نفل اور سنت کی وجہ سے انسان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ فرض سے انسان جو ہے نا عذاب سے چھٹ جاتا ہے، اور نفل سے درجات بلند ہو جاتے تھے۔ اس لیے نماز جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہاں ہمارے کچھ دوست انہیں سنتے نہیں پڑھتے، یہ سنت پڑھنا ضروری ہے۔ کمال کس چیز میں ہے؟ سنتوں میں ہے۔ فرض تو تم نے اللہ کے قرض ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے قرضہ لے لیا، گال مفت، لیکن جب تم نے نوافل ادا کیا، سنت ادا کیا، تو تم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ رشتہ قائم کیا۔